إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سارے مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور نہ مرو مگر اسلام پر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ اللہ سے ڈرو یہ اللہ سے ڈر کیوں کر پیدا ہو کیوں انسان اللہ سے ڈرے اللہ سے ڈرے اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اتنی قوت اور طاقت ہے کہ اس کی پکڑ سے کوئی انسان چھوٹ نہیں سکتا اور اس کا عذاب بڑا ہی سخت ہے إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ تو انسان کو ہر اس چیز سے ڈر لگتا ہے جس سے اس کو نقصان کا اندیشہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اچھا کیا ہے برا کیا ہے بتا دیا اچھے کا انجام کیا ہوگا اور برے کا انجام کیا ہوگا بتا دیا اور پھر کہا کہ اب تم آزاد ہو تم جو چاہو کرو اعملوا ما شئتم ساتھ ہی جب تم کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اللہ نے ہمیں یوں ہی دنیا میں نہیں بھیجا ہے ہماری ہر حرکت کو نوٹ کیا جا رہا ہے اور اس کے مطابق جزا اور سزا بھی ہوگی تو پھر تمہارا جو بھی قدم اٹھے گا پھونک پھونک کر اٹھے گا تو اسی کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے کیونکہ وہ سب سے قوتور ہے سب سے طاقتور ہے اور اس کی پکڑ سے ہم نہیں بچ سکتے تو ہر وقت اس کا خوف ہونا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کہیں ہوئی تو کہیں پکڑ نہ لے کہیں اس کی نافرمانی ہوئی تو پکڑ نہ لے اس سے ڈر کر جو انسان بچے اس سے ڈر کر جو انسان زندگی گزارے گا وہ صاحب تقوی ہوگا وہ اللہ سے ڈر کر اللہ کے غضب سے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرے گا تقوی یہ جو اللہ کا ڈر ہے اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بھی قوموں میں دیا تھا اور اس قوم کی بھی دیا
کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، ہم نے تم سے پہلے بھی جن لوگوں کو کتاب دی تھی ان کو کہا تھا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور تم کو بھی یہی حکم دے رہے ہیں، اور سارے نبیوں کو اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ اپنی قوم کو اللہ سے ڈرائیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے ڈرتے نہیں۔ کذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، قوم عاد نے ہود علیہ السلام کو جھٹلایا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے ڈرتے نہیں۔ تو اللہ سے ڈر اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر کر اللہ کے حکم کو اپنایا جائے، اس کی نافرمانی سے بچا جائے۔ تقویٰ کس قدر انسان سے مطلوب ہے کہ جہاں سارے انبیاء نے اپنی قوم کو تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطاب کرتے اپنی قوم کو تقوی کا حکم دیتے۔ ابھی جو خطبہ مسنونہ میں آیتیں پڑھی جاتی ہیں تینوں کا تعلق تقوی سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اس سے تقوی کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے کہ تقوی کس قدر اہم ہے اور کتنا ضروری ہے انسان کی نجات کے لیے، کہ تقوی کے بغیر انسان کی نجات نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ سے کوئی ڈرے گا نہیں تو پھر اللہ کے حکم کو مانے گا کون؟ کیوں مانے گا؟ تو اسی لیے یا ایھا الذین آمنوا، تقوی سے پہلے ایمان ہونا ضروری ہے، ایمان کے بعد اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے، اور اللہ سے ڈر کر اللہ کے حکم کو اپنانا ضروری ہے۔ متقی کون کہلائے، کس کو کہا جائے کہ یہ صاحب تقوی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہچان بتائی، کہا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق اور مغرب کی جانب کر لو، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھ لینا یہی تقوی نہیں ہے۔ ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، ایمانیات کی جو چیزیں ہیں ان سب پر ایمان رکھے، اللہ پر، آخرت پر، اللہ کی کتاب پر، فرشتوں پر، آخرت پر ایمان رکھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے ان کو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، یتیموں پر خرچ کرے، مسکینوں پر خرچ کرے، وابن السبیل اور مسافروں پر خرچ کرے، والسائلین وفی الرقاب، جو ان سے مانگنے آئے ان کو دے، ناحق کسی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس کو چھڑائے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز کی پابندی کرے، زکوٰۃ پابندی سے ادا کرے۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، ان ساری صفتوں کو جو شخص اپنائے گا یہی سچا مومن، اولئک الذین صدقوا یہی سچا مومن، واولئک هم المتقون یہی تقوی والے ہیں۔ تو تقوی صرف نماز پڑھنا بلکہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھ لینا یہی تقوی نہیں ہے۔ تقوی انسان کی ساری زندگی میں مطلوب ہے کہ ہمیشہ اللہ سے ڈر کر اللہ کا کام کرتا رہے، نافرمانی سے بچے۔ کہا فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، اللہ سے ڈرتے رہو جتنا تم سے ہو سکے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ انسان کی طاقت سے بڑھ کر حکم نہیں دیتا، تو تم اللہ سے جتنا ڈر سکتے ہو ڈرو، فاتقوا اللہ ما استطعتم، ڈر کر، واسمعوا واطیعوا وانفقوا، اللہ کی بات سنو، اللہ نے کیا کہا ہے، اللہ کے رسول نے کیا کیا ہے اس کی اطاعت کرو، واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو مال دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ
کہ اللہ پر کوئی احسان جتا رہے ہو، نہیں، تم اپنے لیے کر رہے ہو. وَانْفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو نفس کی بخالت سے بچا لیا گیا یہی کامیاب انسان ہے. ایک متقی انسان سخی ہوگا، بخیل نہیں ہوگا. ایک متقی انسان نمازی ہوگا، روزے کا پابند ہوگا. بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ساری عبادتوں کا مقصد تقوی قرار دیا ہے. کہا اللہ تعالی نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ انسانوں عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، اور تم سے پہلے جو تھے ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا. مقصد لعلکم تتقون، عبادت کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بندے بن جاؤ. یہاں تو مطلق کہا گیا، تفصیل میں بھی یہی بات بتائی گئی. روزہ جو ہم نے ابھی رکھا رمضان کا، اس کا مقصد بھی یہی بتایا گیا. کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر. مقصد تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا ہے کہ بعض وہ چیزیں جو تمہارے لیے حلال ہیں وقتی طور پر اس کو حرام کیا جا رہا ہے، دیکھیں تم اللہ سے ڈر کر وہ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو. چنانچہ کھانا پینا عام حالات میں حلال مگر روزے کے دن میں حرام، بیوی عام حالات میں حلال مگر دن میں حرام. یہ تمہارے تقوی کا امتحان ہے، تمہارے اندر کس قدر اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے اس کی امتحان ہے، اس کی آزمائش ہے. کہا قربانی کے سلسلے میں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. تم جو قربانی دیتے ہو تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا گوشت اس کا خون مطلوب ہے، نہیں. اللہ تو سب سے بے نیاز ہے، اللہ تو اس سب سے بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ تو دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اللہ کا حکم مان کر اللہ نے جو قربانی کا طریقہ بتایا ہے، قربانی کا حکم دیا ہے، اپناتے ہو یا نہیں. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ. حج کا مقصد بھی وہی بتایا گیا. کہا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقویٰ. حج کا مقصد بھی یہی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو تمہاری تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ کے نزدیک جو توشہ لے کر جاؤ گے اس توشے میں سب سے بہترین توشہ تقوی ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. توشہ اختیار کرو اللہ تعالیٰ کے. کہا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس نے جو طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ اختیار کرو. صرف اللہ کرنے سے کام نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو حکم دیا ہے اس کو اپناؤ، جو کرنے کے لیے کہا ہے وہ کرو، اور جس سے رکنے کے لیے کہا ہے اس سے رکو. یہ تقویٰ ہے. تقویٰ اختیار کریں گے تو کیا ملے گا؟ تقویٰ اختیار کریں گے تو کیا ملے گا؟ اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. دنیا میں کیا ملے گا؟ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مشکل اوقات میں مشکل سے نکلنے کا راستہ بتائے گا. تمہیں معاشی پریشانی ہے، مال آ رہا ہے مگر حرام مال آ رہا ہے، مال آ رہا ہے، تمہیں پیسے کی ضرورت ہے، پیسہ آ رہا ہے مگر حرام طریقے سے آ رہا ہے. اگر تم اللہ سے ڈر کر اس حرام پیسے سے بچو گے تو اللہ تعالیٰ حلال پیسہ فرمائے گا، عطا فرمائے گا. کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں روزی عطا فرمائے گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوا کہ اس ذریعے سے ہمیں روزی ملے گی. وہ نتیجہ کس کا؟ کہ تم نے اللہ سے ڈر کر
حرام کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ حلال ذریعہ عطا فرمائے گا اور تمہیں بہترین روزی بتائے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے جو اللہ سے ڈرے گا اس کو دیکھنے میں بعض حالات بڑے سنگین ہوں گے کہ اگر ہم نے اللہ کے حکم کو تجاوز نہیں کیا تو ہمارا جینا مشکل، ہمارا رہنا مشکل، یہ سب کچھ نظر آئے گا. مگر اپنے عظیمت پر قائم رہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے حرام سے دوری برتی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ آسانیاں خود پیدا کر دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو آسان کر دے گا. اور اگر تقوی لوگوں میں عام ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی رحمت کی بارش برسائے گا. کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستی والے اللہ پر ایمان رکھیں اور اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کریں لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کو کھول دیں، برکتوں کی بارش ہو، آرام کی زندگی گزاریں. تو ایک انسان اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے اور معاشرہ بھی اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے، معاشرے میں افراد سب تقوی کی زندگی اپنا لیں تو اللہ تعالیٰ ایسی بستیوں کو اپنی برکتوں سے نوازتا ہے. لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. مگر وہی اگر اللہ کی نافرمانی ہو تو برکتوں کو ہٹا لیا جاتا ہے. وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. لوگوں نے جھٹلایا تو پھر اس کی وجہ سے ہم نے ان پر عذاب نازل کیا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. یہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، یہ تو معاشرہ اور بستیاں ایسے کریں. افراد کا بھی یہی حال ہے کہ اگر افراد بھی اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کو اچھی زندگی عطا فرمائیں گے. کہا اللہ تعالیٰ نے أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اللہ کے نیک بندوں کے لیے نہ ڈر ہے اور نہ غم ہے. وہ اللہ کے نیک بندے کون کہلائیں گے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں. ان کے لیے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے اللہ کی جانب سے، خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. دنیا کی زندگی میں بھی تم غم سے محفوظ رہو گے اور آخرت میں بھی غموں سے محفوظ رہو گے. انسان جب اللہ سے ڈر کر زندگی گزارے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی بھی حفاظت فرماتا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں جو اپنے بچوں کو کمزور اور نادان دیکھ رہے ہیں. اگر ان کا انتقال ہو جائے تو ان کو دیکھنے والا کون ہوگا؟ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. وہ اللہ سے ڈریں، بات کریں تو اچھی کریں. نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کی حفاظت فرمائے گا. جیسا کہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ خضر علیہ السلام نے ایک دیوار گرنے والی تھی، اس کو ٹھیک کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کیوں؟ اس میں بتایا گیا ہے کہ ان کے بچے کمزور تھے، ماں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، اس دیوار میں ان کا خزانہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے
یہ خزانہ ان کے بچوں کو ملے، خضر کو حکم دیا کہ اس دیوار کو ٹھیک کر دو، ٹھیک کر دیا۔ اور اس طریقے سے اگر ہم تقویٰ کی زندگی گزارتے ہیں تو اس کا فائدہ صرف ہم کو نہیں، ہمارے بچوں کو بھی ملتا ہے۔ اور جہاں تک آخرت کی بات ہے تو کیا کہنے، کہا اللہ تعالیٰ نے ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین، کہ جنت جس میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو اخلاص کے ساتھ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، یہ رات کو خوب سوتے نہیں بلکہ رات کو اٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور خاص کر صبح کے وقت کا اہتمام کرتے ہیں۔ وبالاسحار ہم یستغفرون، صبح کے وقت میں اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اپنے مال میں مانگنے والے، جس کے پاس مال نہیں ہے، جو مال سے محروم ہے، ان کا حق سمجھتے ہیں اور ان کا حق ادا کرتے ہیں۔ یہ لوگ متقی ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت تیار کر رکھا ہے۔ جنت میں کیا سب کچھ ہے، متقیوں کے لیے خاص کر کے بیان کیا گیا ہے۔ کہا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا، کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ سب نعمتیں ہیں، بڑی کامیابی ہے۔ اور جب انسان تقوی پر قائم ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ تبارک و تعالی اہل تقوی سے محبت کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی اہل تقوی سے محبت کرتا ہے تو جبریل سے کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور جبریل علیہ السلام آسمان میں سارے فرشتوں کو اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تم ان سے محبت کرو۔ اور یہ فرشتے دنیا میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم ان سے محبت کرو۔ چنانچہ ایسے شخص سے لوگ محبت کرنے لگتے ہیں، ان کو زمین پر قبولیت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ تقوی کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں ہر جگہ ہے۔ تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ کرو یہ کرو، اس سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ تم تقوی کو اپنا اور اللہ سے ڈر کر یہ کرو۔ ایک کام انسان سے ڈر کر کرے تو اسے ثواب نہیں ملے گا، یہی کام اللہ سے ڈر کر کرے تو اسے ثواب ملے گا، اس سے اللہ تعالیٰ اس کی قبولیت لکھ دے گا۔ اللہ کے بندے جہاں فرشتے محبت کرتے ہیں، اللہ کے بندے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو تقوی کی اہمیت کس قدر ہے کہ اس کے بغیر اگر ہم جی رہے ہیں تو ہمارا جینا بیکار، دنیا میں بھی بیکار، آخرت میں بھی کامیابی نہیں۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ تقوی کی زندگی اختیار کریں، اللہ سے ڈر کر اللہ کے حکم کو مانیں، اور اللہ سے ڈر کر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے نعمتیں، مال کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، ہم ان کو بہتر طور سے استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ اولاد کی نعمت ملی ہے تو تقوی کا تقاضا ہے کہ ہم اس کو نیک اور صالح بنانے کے ہر طریقے اپنائیں، اور تمام طریقوں میں تعلیم اور تربیت۔ یہ وقت اب امتحان سے فراغت کا وقت ہے۔ ایسے وقت میں بہت ساری جگہوں پر سمر کورس ہو رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جو بچے سمجھ بوجھ کے قابل ہو گئے ہیں، 15 اس کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اسی کے قریب ہیں، تو ایسے سمر کورس میں داخل کریں تاکہ یہ جو گھر میں بیٹھے بیٹھے یا ساتھیوں کے ساتھ ان کی زندگی
ادھر ادھر کے کاموں میں گزر رہی ہے، اور برے ساتھی اگر مل رہے ہیں تب تو پورے طریقے سے برباد ہو رہے ہیں۔ اگر یہ اس کورس میں چلے جائیں تو یہ کہیں 10 دن کا ہو، 3 دن کا ہو، 10 دن کا ہو، 15 دن کا ہو، یہ ان کے لیے یعنی ٹرننگ پوائنٹ بن جاتا ہے۔ بہت ساری ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جن لوگوں نے یہ اٹینڈ کیا ہے، اس میں شریف ہوئے سمر کورس میں، ان کی زندگیاں بدل گئی ہیں۔ تو بھائی ہم کو اللہ سے ڈر کر جہاں خود نماز روزے کی پابندی کرنی ہے، اچھی روزی اپنانے کی پابندی کرنی ہے، وہی ہمیں اپنے اولاد کی فکر کرنی ہے کہ ہمارے بچے کیسے نیک بنے، صالح بنے۔ یہی تقویٰ کا تقاضا ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا تقویٰ نہیں، ابھی تو آیت میں نے پوری سنائی کہ تقوی کا تعلق ہمارے نماز روزے سے ہے، تقوی کا تعلق دوسروں کے حقوق سے ہے۔ اگر ہم اللہ کے حقوق ادا کریں، بندوں کے حقوق ادا کریں، بندوں میں ہماری بیوی، ہمارے اولاد بھی داخل ہیں، تو اگر ہم ان کا حق ادا کریں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مال میں برکت عطا فرمائے گا، اولاد میں برکت عطا فرمائے گا، حیات میں برکت عطا فرمائے گا، زندگی میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور جس کو اللہ تعالیٰ کی برکت حاصل ہو گئی، اس کے لیے دنیا میں کیا کہیں اور آخرت میں کیا کہتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ سے ڈر کر اللہ کا حکم ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے ڈر کر اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سے ڈر کر اللہ تعالیٰ نے جو امانت ہمارے حوالے کی ہے، مال کی ہو یا اولاد کی ہو، اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو اچھی راہ دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔